رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. قرآن کا ایک اور لغوی معجزہ. قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو کہا گیا ہے. اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہاں پہ کہا گیا اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں اطیعوا اللہ والرسول. اس طریقے سے آیت آل عمران کی آیت نمبر 132 میں کہا گیا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. لیکن بعض جگہ قرآن میں رسول کی اطاعت کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا. یہاں پہ کہا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، دونوں کی علیحدہ سے. اسی طریقے سے سورہ نور میں بھی یہی کہا گیا آیت نمبر 54 میں رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو، دونوں کی علیحدہ علیحدہ اطاعت کا ذکر زور ہے، یعنی رسول کی اطاعت پر بھی زور ڈالا. اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو یہ کیا فرق ہے کہ ایک جگہ کہیں کہا گیا اطیعوا اللہ والرسول، کہیں کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. رسول کی اطاعت پر علیحدہ سے زور کیوں ڈالا گیا؟ دیکھنے سے، آبزرو کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں رسول کی اطاعت پر زور نہیں ڈالا گیا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا کہ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرو، وہاں پر سیاق و سباق میں رسول کا ذکر نہیں ہے. جبکہ جہاں پر رسول کا علیحدہ سے اطاعت کو کہا گیا وہاں پہ سیاق و سباق میں رسول کا ذکر ہے. جس طرح کہ سورہ آل عمران میں صرف کہا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت پر زور نہیں ہے. سیاق و سباق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صرف اکیلا ذکر ہے، وہاں پہ رسول کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اے ہمارے جہاں کے، اے تمام جہاں کے والے، تو جسے چاہے بادشاہی دے، چاہے اور جس سے چاہے سلطنت چھیلے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں سب بلائیں. سب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان کو جاندار پیدا کرتا ہے. اس طرح چلتی رہتی ہیں آیات. اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس طرح ساری آیات چلتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اور رسول کے ساتھ، رسول کے علیحدہ سے ذکر نہیں. اسی طریقے سے آل عمران میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، یہاں پہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، رسول کا کوئی ذکر نہیں. جبکہ سورہ نساء میں جہاں کہا اللہ کی فرما برداری کرو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کے علیحدہ سے کہا گیا زور ڈال کے، وہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں، اور تم اگر کسی چیز میں اختلاف کرو، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. یہاں پہ رسول کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا. اور آگے بھی جا کر کہا جاتا ہے، اور ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ منافق آگے آیات چلتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگلی آیت کہ اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. تو سیاق و سباق رسول، اس میں رسول کا ذکر ہے. اسی طریقے سے سورہ نور میں جب رسول کی اطاعت کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا تو آگے دیکھیں کیا فرمایا گیا. رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. اور اسی طریقے سے آگے نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو. آگے رسول کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا رسول کی فرما برداری کو علیحدہ سے ذکر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا. رسول کا ذکر پھر آ گیا. تو آپ نے دیکھا جہاں رسول کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ اللہ رسول کی اطاعت اللہ کے ساتھ ہی جوڑ دی، لیکن جہاں رسول کا ذکر ہے وہاں رسول کی اطاعت پر بھی زور ڈالا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سبحان اللہ. قرآن کے اصول ہیں. جس طریقے سے ہم لوگ فطرت کے اصول پڑھتے ہیں، سائنس اور فزکس، اللہ کا جو قول اور فعل ہے نا، فعل جو ہے کائنات ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کیا اس کی جو اصول ہیں، فزکس کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کن اصولوں کے تحت اللہ کا کام چلتا ہے یا کائنات چلتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو اصول ہیں یہ اللہ کے قول کے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے ہم اصول پڑھ رہے ہیں، اور یہ اصول ہمیں قرآن کے اصول، اللہ کے کلام کے اصول دکھاتی ہے. جس طریقے سے سائنس اور فزکس ہمیں اللہ کے کام کے اصول دکھاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو چیز دکھائی اتنی خوبصورت ہے کہ سیاق و سباق کے اندر مناسب بات کرنا. کوئی بات چل رہی ہو اللہ اللہ اللہ، ایک دم سے کہو رسول کی اطاعت کرو تو عجیب سا لگتا ہے، ایسے کہ گاڑی ایک دم سے چل رہی ہے ایک دم سے وہ مڑ جائے تو جھٹکا سا لگتا ہے نا. تو یہ قرآن کے کلام کے اندر خوبصورتی ہے کہ اپنے سیاق و سباق میں رہتے ہوئے وہ بات کرتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اصولوں کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کیا فرق پڑتا ہے عام آدمی کو. لیکن قرآن کے اندر ایک ایک چیز باصول آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، اور اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو قرآن جو ہے 1400 سال سے بدلا نہیں گیا، اس کے باوجود ہمیں آج ایسے اصول اس میں نظر آ رہے ہیں کہ
کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے بیٹھ کے لکھا اور کوئی غلطی نہ کی ہو اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کے حد تک ایمان دے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.